الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ رواہ ابو داؤد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رابطہ دعا کا ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، سوال کرنا۔ اللہ نے اپنے علاوہ جتنی جو اللہ کی ساری مخلوق ہے ان لوگوں کے تعلق سے کیا کہا؟ خاص طور سے انسانوں کو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ غنی، بے نیاز، لائق تعریف ہے۔ تو جب ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا فضول ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں تقدیر کے اندر سب لکھا ہوا ہے، جو ملنا ہے ملے گا، نہیں ملنا ہوگا نہیں ملے گا، پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اب اللہ نے تقدیر کے اندر جو بھی لکھا ہے، تقدیر میں لکھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں مانگیں، ہم عمل نہ کریں۔ انسان تقدیر کا حوالہ وہاں دینے لگتا ہے جہاں اس طرح کے تعبدی یعنی عبادت کے امور ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسی چیز کو تھوڑا سا معاملات دنیا کے پر پلٹ دیں کہ ٹھیک ہے ایک کام کیجئے، آپ نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بیگ ایک ہوٹل کے اندر رکھیے، سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں، آپ صرف 10 منٹ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیے، آپ کی تقدیر میں ہوگا مل جائے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ تو وہاں پر آپ نہیں تدبیر اختیار کریں گے، اس کی سیکورٹی، اس کی حفاظت کرنا، چوروں سے بچانا، ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم دنیاوی معاملات میں فوری طور کے پر تدبیر پر آتے ہیں، اور جب اس طرح کے معاملات تو وہاں ہم تقدیر کا حوالہ دینے لگتے ہیں۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو مجبور کیا ہے، تقدیر اللہ کا علم، ہمارا عمل ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ اکتب، لکھ۔ تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک جو ہونے والا ہے لکھ دے۔ تو یہ اللہ کا علم ہے، لیکن اللہ نے لکھ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم جہنمی والے عمل کریں یا جنتیوں والے عمل کریں۔ اگر ایک شخص کو مجبور کر کے جہنمیوں والے عمل کرائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ظلم ہے، اور اگر ایک شخص مجبور ہو کر جنتیوں والے عمل کر رہا ہے تو پھر اس کو جنت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان جو کرنے والا ہے اللہ جانتا ہے، جب وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو ہمارے عمل کو بھی جانتا ہے، ہم کیا کریں گے۔ لیکن جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو مجبور کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو با اختیار بنایا کہ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے کام کریں، اور اس کی بنیاد کے پر جنت و جہنم کے فیصلے کرے گا، وہ مجبور نہیں بناتا ہے۔ تو تقدیر کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، اس کا حوالہ دینا غلط ہے۔ دعا، جیسا کہ بتایا گیا کہ انسان زندگی کے ہر معاملے کے اندر محتاج ہے۔ اب یہاں خاص طور سے دعا کے تعلق سے تدبیر اور تقدیر، یہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ دعا کے تعلق سے کبھی افراد کا اور کبھی تفرید کا شکار ہوتے ہیں، دونوں غلط ہے۔ درمیانی راستہ جو اعتدال کا راستہ ہے وہ صحیح ہے۔ افراط اور تفرید کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دعا مانگنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے۔
اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، دعا نہیں بلکہ صرف اپنی محنت، اپنی کاوش اور اپنے بلبوتے کے پر جو کرنا ہے نہیں، بلکہ وسطی راستہ، اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جتنی صلاحیت اور جتنی طاقت دی ہے اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر پورا یقین کرنا۔ انجام اسی کے ہاتھ میں ہے، انجام ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جتنی آپ کی کوشش ہو سکتی تھی، محنت ہو سکتی تھی، سب آپ نے کیا۔ اب کرنے کے بعد جب اصحاب کرام کو میدان بدر کے اندر لا کر کھڑا کر دیا تو اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی جتنی تدبیر ہونا چاہیے آپ نے استعمال کی، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی تدبیر بھی ضروری ہے اور تقدیر یعنی دعا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد روئے زمین کے پر تیری عبادت ہو تو اس جماعت کو فتح عنایت کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو تو اسے شکست دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی تدبیر یا جتنی صلاحیتیں تھی بروئے کار لائے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ دنیا تو نکل گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مصلے پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم صرف مصلے پہ بیٹھے ہوئے اور دنیا ترقی کرتے ہوئے چاند اور کہاں کہاں پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دنیا چاند تک پہنچ گئی، سورج تک پہنچ گئی، ستاروں تک پہنچ گئی، اس سے کیا حاصل ہے؟ کیا وہ اتنا دور جانے کے بعد بھی اپنے رب کو پا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا تھا اس مقصد کو سمجھا؟ کیا فائدہ؟ آپ پوری دنیا فتح کر لیجئے لیکن اپنے رب کو اگر نہیں پہچانتے، مقصد حیات سے واقف نہیں ہے، تو یہ زندگی بے معنی ہے، یہ ساری کاوشیں بے معنی ہے۔ اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم چاند کے پر جائیں، سورج کے پر جائیں، ستاروں کے پر جائیں۔ اللہ نے صاف کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی اور ترقی کو ناجائز اور غلط ٹھہرائے، محنت کیجئے، لیکن بنیاد یہ ہے اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ صرف اقرا 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 پڑھو۔ اللہ نے پڑھنے کے ساتھ کیا حکم دیا؟ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، یعنی جہاں اپنے رب کا نام یعنی دینداری جڑی ہوئی ہو، اور اگر دینداری نہیں جڑی ہوئی ہے تو ایسی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے یورپ وغیرہ بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن یہی لوگ اپنے ماں باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد بوجھ محسوس کرتے ہوئے اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیے نا انسانیت کی، اپنے آپ کو ہیومنٹی، ہم بہت انسانیت نواز ہیں، اگر ایک کتے کے پلے کو کچھ ہو جاتا ہے اس کے پر نیوز بناتے ہیں، خبریں پھیلاتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم و کتنی زیادتی ہو رہی ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ کون سی انسانیت ہے تمہارے اندر؟ انسانیت ہے ہی نہیں، یہ صرف ڈھکوسلا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسا علم جو آپ کو اپنے رب سے جوڑے، رب سے اگر جدا کر دے تو ایسی تعلیم، ایسا علم بے معنی ہے۔ وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے جس میں للہیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستگی ہو۔ قرآن ہمیں منع نہیں کرتا ہے پڑھو، ترقی کرو، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا نوازنے والا، عزتوں سے عزتیں عطا کرنے والا۔ لیکن جب یہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھا جائے گا تب ہی ہونے والا ہے۔ تو دعا کے تعلق سے جو افراط و تفریط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو جتنی صلاحیت، استطاعت، طاقت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے۔ بلکہ انسانی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے واقعات اور دلائل ایسے ملیں گے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن دعا نے اس کی زندگی کی تقدیر کو بدل دیا۔ یہ واقعہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں جا کر پھنس گئے تھے، بارش ہو رہی تھی، اچانک ایک چٹان آتی ہے، آنے کے بعد غار کے دہانے کو بند کر دیتی ہے۔ اب بتائیے، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی بچانے والا نہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟
وہاں پر ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی، تینوں نے دعا مانگی اپنے نیک عمل کو پیش کر کے کہ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، کہ اللہ اگر یہ نیک عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کی بنیاد کے پر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اللہ نے نجات دی کہ نہیں دی؟ یعنی بظاہر کوئی ایسا سبب نہیں تھا جہاں ان کی مدد کی جا سکے، صرف دعا کی برکت سے اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کیا۔ تو یہ کیا ترس آتا ہے؟ یہ دعا ہے جب بظاہر کوئی ایسا سبب نہ ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے دنیاوی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ قادر سے مانگ رہے ہیں، جو ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ قوی ہے، سب سے طاقتور ہے۔ تو جب ہم اس سے مانگ رہے ہیں تو اسی اعتبار سے اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی جیسی صفات ہیں اس کے پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے مانگنا چاہیے۔ انبیاء کے جو واقعات، خاص طور سے سورہ انبیاء، آپ اس کے اندر پڑھیں گے حضرت ایوب علیہ السلام، اس کے بعد آپ پڑھیں گے حضرت یونس علیہ السلام، اس کے بعد آپ پڑھیں گے حضرت زکریہ علیہ السلام۔ قرآن مجید نے 3 واقعات کا تذکرہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا تھے، اور نفسیاتی طور کے پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں سوائے ایک بیوی کے، یعنی اہل و عیال بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک انسان کے لیے اگر وہ بیمار پڑتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، اگر اس کے بال بچے رشتہ دار ساتھ میں رہتے ہیں تو نفسیاتی طور کے پر اسے سہارا ملتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں تو انسان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت ایوب کا معاملہ یہی تھا 18 سال تک۔ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے مسلسل، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف نے آ گھیرا ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا۔ بظاہر ایسا کچھ معاملہ نہیں، لیکن اللہ نے اسی ایک دعا کی برکت سے کیا کیا؟ ان کی زندگی کی ساری تکالیف کو دور کر دیا، بیماری سے شفا دی، اور اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے انہیں اتنے ہی اہل و عیال بال بچے بلکہ ان کے مثل اور عطا کر دیے، اور دنیا کی نعمتوں سے بھی نواز دیا۔ تو یہ کس بنیاد کے پر ممکن ہوا؟ دعا کی بنیاد پر۔ تو اللہ سے مانگنا یہ ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی عبدیت ہے، بندگی ہے۔ ہم بندے ہیں تو بندگی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے کیا کہا؟ الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اب دعا عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہمیں دعا کرنا ہے۔ زندگی کا کون سا مرحلہ ہے جہاں پر آپ یہ ثابت کریں؟ اور اگر کوئی شخص دعا سے بے نیازی کا اظہار کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج نہیں، ہم اپنے بلبوتے کے پر، اپنی طاقت کے پر کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی اور بہت بڑا بگاڑ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم اللہ کی مدد اور اللہ سے مانگے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے، بتانے کا مقصد ہے کہ وہ بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ ہم جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، بکھر نہیں سکتا، تو کائنات میں کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بھی بڑا معاملہ ہو۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے جس کی بنیاد کے پر ہمارے درمیان اس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے عقیدوں کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے تو ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام آگے سورہ انبیاء میں اللہ نے تذکرہ کیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے۔ اب بتائیے وہاں کون سا ایسا سادن ہے، ذریعہ ہے جس سے وہ نجات پا سکیں؟ صرف ایک دعا تھی جس نے انہیں مچھلی کے پیٹ کے باہر کیا۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کیا کہا؟ فنجیناہ من الغم، ہم نے انہیں غم سے، مصیبت سے نجات عطا کی۔ کس بنیاد کے پر نجات عطا کی؟ دعا کی برکت سے۔ تو دعا بے معنی، بے حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ عبادت ہے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدے کے اندر رہیں گے۔ آگے حضرت زکریا کا معاملہ پیش کیا۔
حضرت زکریا اولاد سے محروم ہے، 110 سال کے قریب عمر ہے، بیوی کی عمر 90 سال ہے۔ اب بیوی بانجھ ہے، اس عمروں کے اندر اولاد نہیں، اللہ سے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اللہ نے انہیں اولاد عطا کی۔ یعنی بظاہر اگر کوئی ایسا سبب نہیں بھی ہے تو اللہ بغیر اسباب کے عطا کرنے کے پر قادر ہے۔ جب وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے تو اتنی بات کے لیے اس کے نزدیک کیا معنی، کیا حیثیت ہے، اللہ یقیناً عطا کرتا ہے۔ تو یہ انبیاء کے واقعات بتاتے ہیں کہ انبیاء بھی حقیقت میں اللہ کے محتاج ہیں، انہیں بھی ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کو بھی اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ بہت ساری جگہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں، خاص طور سے آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں کے پر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، بتائیے کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہمارے پاس کوئی بساط، کوئی طاقت۔ تو اللہ نے دعا کا ایک مضبوط سہارا ہم کو عطا کیا ہے، اسے ہلکا مت سمجھیے گا، بلکہ یہ مومنوں کا ہتھیار ہے جس کی بنیاد کے پر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ ایک دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اب دیکھیے سورہ قصص کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا، میں دعا کی برکت اور اس کے ذریعے ظاہر ہونے والے نتائج کے پر باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلطی سے جب یہ ایک قبطی اور بنی اسرائیل جو اسرائیلی تھا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور قبطی کو دیکھا جو کہ آل فرعون کا تھا، زیادتی کر رہا تھا، اسے ایک تھپڑ مار دیا، مر گیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف سرزنش کرنا تھا، اس کی جان لینا مقصود نہیں تھا۔ اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب یہ راز چھپا ہوا تھا لیکن بعد میں ظاہر ہو گیا۔ اب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے تعلق سے مشورے ہونے لگے۔ ان کا ایک خیر خواہ آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے قتل کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، پیدل بھاگتے ہوئے مدین پہنچتے ہیں۔ اب وہاں پر جانے کے بعد ایک نئی بستی ہے، اجنبیت کا ماحول ہے، کوئی جاننے والا نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر رہنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ان کی تھی تحفظ، یعنی فرعون کے جبر سے، استبداد سے، اس کی پکڑ سے بچانا، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ان کے نزدیک۔ اس کے بعد جب وہ مدین کے اندر آئے ہیں، وہاں آنے کے بعد ان کے روزگار، ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ ایسے بہت ساری چیزیں تھیں، تو انہوں نے اللہ سے ایک جامع دعا مانگی۔ دعا کے اندر جامعیت، خاص طور سے آپ انبیاء کی دعا جو قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جو کہ احادیث کے اندر ہیں، مسنون دعائیں، اگر ان کے پر غور کریں گے تو اس کی جامعیت کا احساس ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن بڑے بڑے معنی کو اور بڑے بڑے مطالب کو، مطالبات کو اپنے اندر رکھتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ہوا یوں کہ جب وہ مدین پہنچے ایک کنویں کے پاس، وہاں لوگ آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ کنارے ہیں، بقیہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا چکے۔ اس کے بعد آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پانی پلانے کے بعد ایک بڑا سا پتھر تھا جسے لوگوں کی ایک جماعت رکھا کرتی تھی، کنویں کے پر اکیلے رکھ دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت طاقتور بنایا تھا۔ اب وہاں سے آتے ہیں، ایک جگہ آرام فرما ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے پروردگار جو خیر بھی میری طرف تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہاں خیر میں وہ ساری چیزیں تھیں، یعنی دشمن سے نجات ملنا چاہیے، جان کا، مال کا، عزت و ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے، اور آگے چل کر میرے لیے روزگار ہے، رہنے سہنے، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہاں پر رہنے سہنے کا انتظام، ساری چیزیں جو وقت کی ضرورت تھی وہ اس کے اندر آ گئی۔ کہا کہ انی لما انزلت الیہ، جو خیر بھی تو میرے لیے نازل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل نہیں بتائی کہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات چاہیے، مجھے یہاں پر روزگار چاہیے، رہنے سہنے کے لیے جگہ چاہیے، کچھ نہیں۔ اللہ کے سامنے جامع انداز سے دعا مانگی، جو خیر بھی تو میرے لیے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔
ایک جامع دعا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اس دعا کی برکت سے؟ اب یہی دونوں بچیاں جو حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک واپس آتی ہے اور آ کر کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ اب جب وہاں پر گئے تو سب سے پہلے اپنے واقعے کو بتایا کہ میں کون ہوں، کیا میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، میں یہاں کیوں آیا۔ تو حضرت شعیب نے پوری باتوں کو سننے کے بعد کہا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے نفسیاتی طور کے پر مطمئن کرنا تھا، تو حضرت شعیب نے کیا کہا، نجوت من القوم الظالمین، کوئی فکر کی بات نہیں، ظالم قوم سے تم نجات پا چکے ہو، یعنی تم امن کی جگہ ہو، یہاں پر تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، روزگار چاہیے تھا، تو حضرت شعیب نے کہا کہ دیکھو میں اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ اب بتائیے اس سے بڑا تحفظ کیا رشتہ داری، اور جس طرح سسر اپنے داماد کی حفاظت کرتا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ رشتہ داری ڈائریکٹ اللہ نے عطا کر دی۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں 8 سال 8 حجت 8 سال میرے یہاں مزدوری کرنا ہوگا۔ اب یہاں کیوں یہ چیز رکھی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال وہاں مزدوری کر رہے ہیں۔ حضرت شعیب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو کوئی بیٹا نہیں تھا جو ان کے روزگار ان کے معیشت کو سنبھالے، تو ان کا بھی معاملہ حل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں 8 سالوں تک رہنے کے لیے جگہ مل گئی، روزگار مل گیا، ان کے جانوروں کو بکریوں کو چرانا اور اس کے پر جو انہیں اجرت ملتی وہ ساری چیزیں، اور مزید یہ کہ رشتہ داری، تو سارے تحفظات اللہ نے ایک دعا کی برکت سے انہیں عنایت کر دیے۔ تو یہ دعا کی برکت ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو دعا یقیناً مومن کا ہتھیار ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دعا بے حیثیت بے معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اتنی تاثیر جب دعا کے اندر رکھی گئی ہے تو ہم اس کو بے حیثیت کیوں سمجھتے ہیں؟ انسانی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو دعا کے بغیر ہو، بلکہ اگر اسلام کی حقانیت کو صرف دعا کے ذریعے ثابت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں جس موقع کے اعتبار سے انسان کو جو ضرورت ہے وہی دعا اس کو سکھائی گئی۔ قضاء حاجت کے لیے آپ جاتے ہیں جو کہ ناپاک جن اور جنیوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہاں پر داخل ہونے سے پہلے دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں ناپاک جن اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو پناہ دے، اس لیے کہ اندیکھی مخلوق ہے، میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر وہ میرے پر حاوی ہو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اب بتائیے روزانہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح دشمن سے سامنا ہوتے رہتا ہے۔ قرآن نے جس کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، کھل کر دشمنی نبھا رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایک لمحے یا ایک مرحلے میں آپ کے ساتھ وہ دوستی نبھائے، ہر مرحلے پر صرف دشمنی ہی نبھاتا ہے۔ تو اس دشمن سے ہمیں کون پناہ دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، لیکن ذریعہ کیا ہے؟ دعا۔ ہم جب تک دعا نہیں مانگیں گے اللہ کی طرف سے ہمیں نجات، سیکورٹی، تحفظ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو اتارتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم دعائیں مانگیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، تو بغیر مدد مانگے، بغیر دعا کیے وہ ہماری زندگی کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن دعا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ کے پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یہ معاملہ بھی نہیں۔ ہماری بساط پر جو ہو سکتا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے ان کی ماں کو حکم دیا جب تک تم سنبھال سکتی ہو سنبھالو، اس کے بعد ہمارے حکم کے اعتبار سے جو کرنا ہے کرنا۔ اللہ نے حکم دیا، انہیں صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا، ٹھیک اللہ کا حکم تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی اس صندوق کے پیچھے لگا دیا، نگرانی کر رہی ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی تدبیر کے اختیار کرنے کی جہاں تک طاقت ہوتی ہے اختیار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس چھوڑ دیا جائے۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ جتنی ہماری طاقت ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے بھی جنگ بدر کے موقع پر کب دعا مانگی؟ جب اپنی صلاحیت اور اپنے استطاعت بھر آپ کو جو کرنا چاہیے تھا کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی۔
تو دعا عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی جہاں جیسے جس انداز میں اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے ویسے ہی دعائیں مانگی جائے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت کی جو دعا بتائی، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو کھانا کھانے کے وقت مانگیں گے، یا کھانا کھانے کے وقت کی جو دعا آپ نے بتائی ہے اس کو لیٹرن میں جاتے ہوئے مانگیں گے، نہیں۔ جہاں جس دعا کو بتایا گیا ہے وہی دعا مانگی جائے گی، اور جس انداز میں بتایا گیا ہے اسی انداز سے دعا مانگی جائے گی۔ اب جہاں انفرادی دعا ہے انفرادی دعا مانگیے، جہاں اجتماعی دعا ہے اجتماعی دعا مانگیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر 10 لوگ ایک ساتھ گھر کے باہر نکل رہے ہیں تو سب ایک ساتھ دعا مانگیں گے اجتماعی، نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی انفرادی دعا مانگے گا، اس لیے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی دعا مانگنے کا حکم ہے۔ تو جہاں انفرادی ہے انفرادی ہی رہے گی۔ تو عبادت توقیفی ہوتی ہے، اس میں ہم اپنی عقل کو یا اپنی فکر کو شامل نہیں کر سکتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ دعا کے تعلق سے ابتدائی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کی کہ دعا اپنا اثر لے کر آتی ہے، دل سے جو باتیں نکلتی ہے، جو دعا نکلتی ہے یقیناً اپنا اثر رکھتی ہے اور تاثیر لے کر آتی ہے۔ تو دعا کے معاملے میں کبھی بھی ہمیں لاپرواہ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے صاف کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ دعا کو اللہ عبادت کہہ رہا ہے کہ جو میری دعا یعنی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے اگر ہم دعا کا اہتمام کرنا چھوڑ دیں۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، آپ گھر سے باہر نکلیے دعا ہے، سواری کے لیے دعا ہے، بازار میں داخل ہو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو دعا ہے، باہر نکلیں گے دعا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے دعا ہے، باہر نکلے دعا ہے، ہر مرحلے کے لیے گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، نئے لباس کے لیے، ہر چیز میں آپ کو دعا ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام تر معاملات میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، تبھی اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، تو لائق تعریف ہے، تو طاقتور ہے، سارے اختیارات تیرے پاس ہیں۔ اب انبیاء کے واقعات پر غور کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں اپنی قوم کے بارے میں یقین ہو گیا کہ اب لوگ مسلمان ہونے والے نہیں، جو 40 لوگ مسلمان ہو گئے، اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اللہ سے دعا مانگی، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اہل ایمان کو نجات دی اور دشمنوں کو تباہ برباد کیا۔ ذریعہ کیا تھا؟ دعا ہے، اور یہی معاملہ تمام انبیاء کا ہے، چاہے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ دیکھیے، اپنی بساط بھر جو بن سکتا تھا کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں جہاں پر بھی مشکل پریشانی، اس کے بعد بھی ہمیں عام معاملات کے تعلق سے بھی دعا کرتے رہنا ہے۔ ہر موڑ کے پر آپ کو دعا ملے گی، کوئی مرحلہ آپ کو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں شادی بیاہ دیگر معاملات کے اندر یا کاروباری معاملات ہے یا کوئی اور معاملہ ہے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیا ڈیسیزن لیں، کیا ہمارے لیے بہتر ہوگا، تو وہاں ہمیں شریعت نے استخارہ کی دعا دی کہ اللہ سے استخارہ کیجئے، دعا مانگیے، اللہ تمہارے لیے خیر پیدا کرے گا۔ ہر چیز کے پر آپ دیکھیے انسان کی جو ضرورتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں مہیا کی۔ دشمنوں سے نجات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پر لوگ ایمان لے کر آئے، بنی اسرائیل، ان کے سامنے ایک بڑا دشمن تھا فرعون، جو طاقتور تھا، با اختیار تھا، ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں تھی۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے ان لوگوں کو دعا عطا کی کہ دعا مانگی اللہ سے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ان ظالم قوموں کے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور محض اپنے رحم و کرم کی بنیاد کے پر اس کافر قوم سے ہمیں نجات عطا کر۔ دعا مانگی، اللہ نے ایسی مدد کی کہ انہیں دشمنوں سے لڑنا بھی نہیں پڑا۔ پورے کے پورے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں غرقاب کر دیا،
لڑنا بھی نہیں پڑا، ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، گھرکاب ہو گئے، اور بنی اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ نجات پا کر نکل گئے۔ کس سے ممکن ہوا؟ سب دعا کی برکت ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں جہاں آپ دیکھیے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جب انہیں کشتی کے اندر سوار کر کے ایک مدعا اٹھا تھا، وہ مدعا میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں، وہ خالق سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اب وہاں ایک بڑا فتنہ معتزلہ جو کہ عقلی طور کے پر دین کو سمجھنے اور اپنی عقلوں کو دین کے معاملے کے اندر لڑایا کرتے تھے، شریعت کے احکامات کو ٹھکراتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو نعوذ باللہ پیدا کیا، جبکہ قرآن اللہ نے اپنی شایان شان پڑھا ہے، اس لیے کہ وہ کلام ہے، اللہ نے اس کلام کو پڑھا ہے، پیش کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اڑ گئے، انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، عزیمت کا راستہ، صاف کہہ رہے تھے کہ لاؤ میرے پاس کوئی ایک دلیل کتاب و سنت کی ہے، اگر دلیل تو میرے سامنے پیش کرو، مان لیتا ہوں، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں تھی۔ بڑی سزائیں دی گئیں۔ تو ایک مرتبہ انہیں دریا کے سفر میں پابجولہ بیڑیوں کے اندر جکڑ کر لے جایا جا رہا تھا، اسی حالت میں ان کے ازار کا ناڑا ٹوٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ ان ظالموں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ دعا مانگی، فوری طور کے پر اپنا اثر لے کر آئی، جگہ کے پر ناڑا جڑ گیا، اللہ نے انہیں ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں اگر بروقت اپنا اثر رکھتی ہے تو اللہ فوری طور کے پر اس کا اثر ظاہر کرتا ہے۔ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے اگر اس کو صحیح طور پر مانگا گیا، اس کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس لیے کہ اگر بندہ حرام خوری کرتا ہے، اس کے کاروبار حرام کے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ قطع رحمی کی رشتوں کو کاٹنے کی دعا کرتا ہے، کسی کے پر ظلم زیادتی کی دعا کرتا ہے، تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو اگر یہ اپنے سارے شروط اور آداب کے ساتھ ہے تو یقیناً اپنا اثر لے کر آتی ہے، اور نہیں تو اللہ اس کے بدلے میں کوئی بہتر چیز عنایت کرتا ہے۔ دعا کے اندر یہ بھی فائدہ ہے، اور اگر وہ چیز ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کے اندر نہیں ملی تو آخرت میں اجروں کی شکل میں عطا کی جانے والی ہے۔ بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا ہم نے مانگی، جو چیز ہم نے مانگی تھی وہ نہیں ملی، اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دی، یا اللہ دعا کی برکت سے اتنی مصیبت اور اتنی پریشانیاں ہماری زندگی سے کٹ کر دیتا ہے، اس سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ حکیم ہے کہ دعا کا کیا بہتر استعمال، کیا بہتر نتیجہ ہو سکتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور آخرت میں تو بہرحال ذخیرہ ہوتی ہے، بندہ جب آخرت میں دیکھے گا کہ اس سے اتنی ساری نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں تو وہ کہے گا کہ اتنے سارے اجر و ثواب مجھے کیوں عطا کیے جا رہے ہیں؟ تب اسے کہا جائے گا کہ یہ تیری دعاؤں کی برکت سے ہے، تو وہاں پر وہ تمنا کرے گا کاش میں نے اور دعائیں کی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک محفل میں، ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، کوئی مرحلہ ذکر سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ دعا کی اہمیت جو مومن کا ہتھیار ہے وہ بتانا مقصود تھا، اور خاص طور سے آج کے اس تناظر میں جو کہ فلسطین کے حالات ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر سر میں درد ہوتا ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یقیناً ایمان کے رشتے کی بنیاد کے پر جو تکلیف ان لوگوں کو ہو رہی ہے وہ ہمیں محسوس ہونا چاہیے، اگر نہیں محسوس ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اگر ایک باپ اپنے آپ کو باپ کے مقام پر رکھو کہ جس کا بیٹا شہید ہو گیا، اس کے دل کے پر کیا بیت رہی ہوگی، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچنے کی کوشش کرو، یا اپنے آپ کو اس بیٹے کی جگہ رکھو جس کے ماں یا باپ شہید ہو چکے ہیں، اس کے دل کے پر کیا بیت رہی ہوگی، یا وہ انجرڈ ہے، وہ زخمی ہے، سب کچھ لٹا چکا ہے، اپنا گھر بار سب کچھ فنا ہو چکا ہے، اس مقام کے پر رکھو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔
اللہ سے صاف کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ تو ہمیں خاص طور سے ہر نماز کے بعد، اس لیے کہ نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اذان کے بعد یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، انفرادی طور کے پر خصوصی طور پر ان کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جیسا کہ تو نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ان دشمنوں کے آگے ہم تجھے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم ان دشمنوں کے سامنے، اس لیے کہ ہمارے پاس نہ کوئی وسائل ہے نہ کوئی طاقت ہے، لیکن دعا جو ہمارا ہتھیار ہے جس کی بنیاد کے پر تو مدد کرتا ہے، ہم اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، خاص طور سے فلسطین کے اندر یا ملک شام کے اندر ہو، افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، ہندوستان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، پروردگار تو ان کے جان مال عزت و ناموس ہر چیز کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا کر، وہ اعمال جن کی بنیاد پر تو دعائیں قبول نہیں کرتا ہے ہمیں ان تمام گناہوں سے بدعمالیوں سے محفوظ رکھ تاکہ ہماری دعائیں تیری بارگاہ میں قبول ہو، اور ان دعاؤں کی برکت سے چاہے یہاں کے رہنے والے مسلمان یا کہیں پر بھی ہوں، ہر جگہ کے مسلمانوں کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے۔ پروردگار ہم اس دعا کو ہی تیری بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، پروردگار ان دعاؤں کے اندر اثر پیدا کر، اور ہمارے مسلمان بھائی بہن جو فلسطین کے اندر بہت ہی مصیبت اور پریشانی کے ماحول کے اندر دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، پروردگار تو نے دشمنوں کے ظلم سے نجات دے۔ پروردگار ان ظالم یہودیوں کو تو جیسے چاہتا ہے، تو قوی ہے، تو طاقتور ہے، پروردگار انہیں نیست و نابود کر دے۔ اللہم فرق جمعہم، پروردگار ان کی جماعت میں اختلاف پیدا کر دے، وشتت شملہم، ان کے درمیان تو دراڑیں پیدا کر دے، اور تو ایسا عذاب ان لوگوں کے پر مسلط کر کے ان کے پر سے ہٹایا نہ جا سکے، ایسی چیزیں ان لوگوں کے پر نازل کر، ایسا عذاب نازل کر جو ان سے کبھی ہٹایا نہ جا۔ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ایسا عذاب ان ظالموں کے پر نازل کر جو ان سے ہٹائے نہ جا سکے اور ان لوگوں کے پر مسلط کر دیا جائے۔ پروردگار تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنے کی توفیق دے، اور اس کی بنیاد کے پر تو خامیاں غلطیاں ہمارے اندر ہے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں بھی اس ملک کے اندر چین امن اور سکون کے ساتھ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔